خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس منظور احمد ملک آج ریٹائر ہو گئے ہیں۔ جسٹس منظور علی ملک ان 2 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اپنا پچھلا دیا ہوا جو فیصلہ تھا وہ بدل دیا۔ یعنی پہلے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کے اثاثوں کی جانچ پڑتال جو ہے وہ FBI کرے گا، لیکن اس کے بعد ریویو پٹیشن میں انہوں نے یہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور انہوں نے FBI کو یہ کام کرنے سے روک دیا، یعنی کہ استثناء جو ہے وہ دے دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کو۔ ان کے ساتھ جو اس معاملے کے اندر جو تبدیل ہوئے، جو دوسرے جج تھے وہ جسٹس مظہر عالم تھے۔ جسٹس مظہر عالم صاحب نے حدیبیہ پیپر مل کے کیس کے اندر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ بینچ میں شامل تھے، جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ بند کر دیا تھا اور میڈیا کو جو ہے وہ اس کی کوریج کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جسٹس منظور ملک جو ہیں وہ آج 30 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آئینی اور قانونی ماہرین اس سارے معاملے کے اوپر کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر اپنا فیصلہ بدلنے والا جو جج ہے وہ ریٹائر ہو جائے اور اس وقت تک تفصیلی فیصلہ نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آ سکا۔ مختصر فیصلے کے بعد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کو یہ استثناء ملا تھا، ان کی یہ درخواستیں جو ہیں وہ قبول ہوئی تھیں۔ مزید جو اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں بیک گراؤنڈ، تو یہ 10 رکنی بینچ تھا جس میں 4 ججز یعنی جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس قاضی امین، انہوں نے جو ہے وہ درخواست رد کر دی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، یعنی کہ وہ اسی فیصلے کے اوپر رہے تھے کہ ان کے اثاثوں کی جو چھان بین ہے، ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی چھان بین وہ FBI کو کرنی چاہیے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ حکم دیا تھا۔ جبکہ جسٹس منظور ملک اور جسٹس مظہر عالم جو پہلے اسی بات کے قائل تھے کہ چھان بین ہونی چاہیے، ان دونوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ جبکہ اس سے پہلے جو مین ریفرنس تھا اس کے اندر ہی جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جیا آفریدی نے ایک اختلافی نوٹ اس حوالے سے لکھا تھا۔ جبکہ جسٹس امین الدین جو کہ جسٹس فیصل عرب کی جگہ اس بینچ میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ دیا۔ جسٹس فیصل عرب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، بلکہ اس حوالے سے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا تھا۔ اس میں ایک انتہائی اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے صرف چند گھنٹوں بعد، یعنی کہ 3 یا 4 دنوں بعد جو ہے وہ جسٹس منظور ملک جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے تھے۔ اس حوالے سے آئینی اور قانونی ماہرین نے بھی اس حوالے سے بات کی، عام لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ سوالات جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور خاص طور پہ اب یہ سوالات اس لیے بھی پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پہ آئینی اور قانونی طور پہ جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 ہونی چاہیے، لیکن جسٹس فیصل عرب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ تعداد 16 رہ گی، اور آج جسٹس منظور ملک کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو تعداد ہے وہ اس وقت 15 ہو رہی ہے۔ اس میں ایک اور انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ 2 مزید ایسے جج صاحبان جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی جسٹس مقبول باقر جو کہ اس حوالے سے اکثریتی بینچ کا فیصلہ بھی لکھیں گے سینئر جج کے طور پہ، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال اگرچہ بینچ کے سربراہ تھے لیکن وہ کیونکہ اس 4 رکنی 4 ارکان کے اندر شامل تھے جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، تو اس لیے اب اصولاً جو ہے وہ جسٹس مقبول باقر اس کا فیصلہ لکھیں گے۔ جسٹس مقبول باقر جو ہیں وہ اگر ان کے پاس ابھی تقریباً 1 سال کا عرصہ ہے، اور وہ اگلے سال اپریل میں یعنی 4 اپریل 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یعنی اہم ترین بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ جن ججز نے دیا اس کیس کے اندر یا اس فیصلے کے اندر، ان میں سے آج جسٹس منظور ملک کے ریٹائر ہونے کے بعد جو اگلے 2 ججز ہیں وہ بھی وہی ہیں ریٹائر ہونے والے جنہوں نے اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیا، یعنی جسٹس مشیر عالم اگرچہ وہ جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے حدیبیہ پیپر مل کے معاملے پر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس بینچ کے اندر شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کا کیس بند کیا۔ جسٹس مشیر عالم آج جو منظور ملک صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے جج ہوں گے، یعنی 18 اگست 21 کو جو ہے وہ اس عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو جسٹس مقبول باقر ہیں وہ 4 اپریل 2022 کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوں گے۔ اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب یوں لگتا ہے جیسا کہ ایک اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں پیش کر چکا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بظاہر اس معاملے کے اوپر
جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایک باقاعدہ تقسیم جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے بھی واضح ہو گئی تھی جس وقت جو ہے وہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریویو پٹیشن فائل کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ججز کے ریمارکس جو ہے وہ آنا شروع ہوئے۔ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جسٹس افتخار چودھری کے ایرا کے بعد جو ہے جو ریمارکس ہیں ججز کے، وہ زیادہ تر خبروں کی زینت بنے، ٹکرز کی زینت بنے، ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے اوپر پروگرام ہوئے، مضامین لکھے گئے۔ تو اس کے بعد سے ایک ٹرینڈ چل نکلا کہ ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ جو ہے وہ زینت بنتے ہیں اخبارات کی، اور وہ زینت بنتے ہیں پروگرامز کی، لیکن فیصلوں پر جو ہے وہ بدقسمتی سے زیادہ گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ کچھ لوگ اس کے اوپر سوالات بھی کرتے ہیں، میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جسٹس کے جو ریمارکس ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں، جبکہ جو جسٹس صاحبان کے جو فیصلے ہیں وہ انگریزی میں ہوتے ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ریمارکس جس حوالے سے آ رہے ہوتے ہیں، جس کے حق میں فیصلہ جب آتا ہے تو ریمارکس جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ ریمارکس اگر خلاف آنا شروع ہو جائیں تو فیصلہ جو ہے وہ عموماً حق میں آیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ریمارکس ہیں ان کے اوپر تو ٹی وی چینل اخبارات کے اوپر پروگرام بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ لوگ یہ بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، فیصلوں کے اوپر لوگ بات بھی کر سکتے ہیں کہ فیصلے پاکستانی سپریم کورٹ سے بدقسمتی سے کچھ خواص کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ریمارکس عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور جو فیصلے ہیں وہ خواص کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات بھی نہیں ہو پاتی۔ اب جیسے آپ اسی معاملے کو دیکھ لیجئے کہ اخلاقی طور پر یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ایک ایسے انتہائی اہم ترین کیس کا فیصلہ جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستانی عدلیہ کا مستقبل اور ججز کے احتساب کے حوالے سے مکمل طور پر ایک جو ہے وہ بنیاد بن رہا ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس فیصلے کو، اس کی ریویو پٹیشن کو جو ہے وہ فیصلہ دینے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیسٹ کا مظاہرہ کیا گیا، کیونکہ ہیسٹ ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب جنہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا وہ 30 اپریل کو ریٹائر ہونے جا رہے تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے بھی یہ دباؤ تھا بینچ کے اوپر کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے کیس کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ایک جج جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ کیا انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ جج جو ہیں وہ ان کے حق میں فیصلہ کریں گے، اس لیے وہ یہ بات کر رہے تھے؟ کیا ان کے ریمارک سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ان کا فیصلہ ان کے حق میں آنے والا ہے، یا اس سے پہلے جب میڈیا کی کوریج کے حوالے سے فیصلہ آیا اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ وزن جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں ڈالا، منظور ملک صاحب نے، تو کیا اسی وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے وہ فیصلہ جو جسٹس منظور ملک ہیں وہ ان کے حق میں دیں گے؟ اس کے اوپر آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا اخلاقی طور پر یہ درست نہ ہوتا کہ اگر اس فیصلے کو، مختصر فیصلے کو، اگرچہ دیوانی کوئی بھی مقدمہ ہو یا فوجداری مقدمہ ہو، وجوہات جو ہیں وہ ساتھ لکھنا ضروری ہوتی ہیں، اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں، لیکن پاکستانی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اندر بدقسمتی سے اب ایک قسم کی یہ پریکٹس بن گئی ہے کہ مختصر فیصلے جو ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ بعد میں آتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ریزنز بیان کی جاتی ہیں، اور اس وقت تک جو ہے وہ دھول بیٹھ چکی ہوتی ہے، پلوں کے نیچے سے بے شمار پانی گزر چکا ہوتا ہے، عوام کی نبض چیک کی جا چکی ہوتی ہے، ٹی وی پروگرامز ہو چکے ہوتے ہیں مختصر فیصلے کے اوپر، اس کے بعد ڈیٹیل فیصلے کے اوپر زیادہ بات اور زیادہ اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس اور زیادہ اس کا کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ جسٹس منظور ملک جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اب یہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا، اور اس میں جسٹس منظور ملک صاحب نے اپنی جو ریزن اس حوالے سے بیان ہوں گی اس کے اوپر شاید اب زیادہ بات اس لیے بھی نہ ہو سکے کیونکہ جسٹس صاحب تو اپنے اس عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ اور اب ایک تازہ ترین صورتحال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اب ججز کی تعداد جو ہے وہ بھی 17 کی بجائے 15 ہو چکی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہوئے کس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر نئے ججز کی انڈکشن کی جائے گی، اور آیا کیا حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کسی نئے ریفرنس کی تیاری میں بھی ہے، اور کیا وہ سپریم کورٹ کے اندر اس ساری ڈویژن کو نظر میں رکھے ہوئے ہے کہ کون جج کس وقت ریٹائر ہو رہا ہے اور نئے جج کب آئیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کوئی نیا ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے کے حوالے سے غور کرے گی۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین جو معلومات اس اہم ترین موضوع کے اوپر۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج 30 اپریل کے دن جب ایک معزز جج ریٹائر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔